السلام علیکم ناظرین، والم 156 کے سیکنڈ لاسٹ پارٹ یعنی کہ پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں غار کے پاس پہنچ کر گونچا عثمان صاحب سے کہتی ہے، عثمان صاحب، میرے والد اور ابراہیم صاحب نے میگاچے کے گورنر کے ساتھ تجارت کے لیے اتحاد کیا ہے۔ لالچ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں، وہ اس جنگ کو آپ کے فنا ہونے کے خطرے سے شروع کر دیں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، بالکل فکر نہ کرو بیٹی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ جنگ نہیں ہونے دیں گے، ہم محبت کی جنگ جیت چکے ہیں۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، اللہ کرے کہ ہمارا اتحاد اور طاقت دائمی رہے۔ تو ارحان کہتا ہے، سب سے پہلے عدالت کے فیصلے سے صحیح سلامت نکل جائیں، پھر ہم شادی بھی کریں گے۔ کیا ایسا ہی ہے نا حضور؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم یقیناً دعوت کریں گے۔ اس لیے فاطمہ امام صاحب کو لے کر وہاں آتی ہے اور گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، او ہر کوئی یہاں ہے، ایک میں ہی رہ گئی تھی۔ عثمان صاحب اسے گلے لگاتے ہوئے کہتے ہیں، ہاں اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں ادھورا ہوں، تم آ گئی ہو میری بیٹی، اب میں مکمل ہوں۔ بالا خاتون فاطمہ سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں، کیا تمہارے بغیر یہ کبھی ممکن ہوتا بیٹی؟ پھر فاطمہ علاؤدین سے کہتی ہے، بھائی میں امام صاحب کو لے آئی ہوں، آپ میری کوششیں دیکھتے ہیں نا؟ تو علاؤدین کہتا ہے، میں جانتا ہوں بہن، میں جانتا ہوں، اللہ سب کو تم جیسے قابل قدر بہن سے نوازے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم رات کے وقت الجائے کے ٹھکانے میں دیکھتے ہیں حسری اور بران بندے ہوتے ہیں، اسی لیے میں الجائے وہاں پہنچتا ہے۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی اس کے سپاہی نعرے لگانے لگ جاتے ہیں۔ الجائے انہیں روکتے ہوئے حسری سے پوچھتا ہے، تم اس بدبودار کتے کو میرے گھر کیوں لائے ہو؟ اس کا گلا گھونٹ کر اسے پھینک دینے کے لیے؟ تو حسری کو کہتا ہے، ہم نے جو کچھ ہوا وہ سنا، ابراہیم صاحب عثمان کے قیدی ہیں، بران بھائی کونور کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ متحد ہونے کے لیے۔ یہ سن کر حسری بران کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، آپ وہی ہیں جسے کونور کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ پھر بیٹھتے ہوئے پوچھتا ہے، کونور کہاں ہے؟ جواباً بران کہتا ہے، آپ نے کونور کی جان بچائی، میں نے سنا ہے وہ مدد کے لیے ابراہیم بھائی کے پاس گیا تھا، میں ابھی تک معلومات حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حسری اس کے قریب ہوتے ہوئے کہتا ہے، تم سے اچھی بو آ رہی ہے بران، لیکن بدبو تو بدبو ہے، دھوکہ دہی کی بو ہے۔ یہ سن کر بران کہتا ہے، اگر میں غدار ہوتا تو تمہارے دشمنوں کو بتاتا کہ تم کہاں ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اور تمہارے کتے بچ جاتے؟ یہ سن کر الجائے ہنستے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، تم مجھے اچھے لگے بران، میں عثمان کی بدبودار زمینوں کو تقسیم کروں گا اور اس کے عظیم محلات اور کائی قبیلے کے سرخ گال والی عورتوں کو اپنے سپاہیوں کے درمیان بانٹوں گا۔ تم خاموش ہو اور آواز نہیں نکالتے بران، یا کہیں تمہیں عثمان سے اب بھی محبت ہے؟ تو بران کہتا ہے، اگر عثمان مجھے ڈھونڈ لے تو وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے گا، محبت کی بات نہ کرو، عثمان کا نام سن کر مجھے نفرت ہوتی ہے۔ یہ سن کر الجائے کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں عثمان کے ساتھ کیا کروں گا، میں اس نظام کو تباہ کر دوں گا جو اس نے یہاں قائم کیا ہے، میں اس کی اور اس کے نسل کا چمڑا نکال کر اپنے بچوں کے لیے جوتے بناؤں گا، میں اس کے سپاہیوں کو خون میں نہلاؤں گا۔ بران کہتا ہے، تم عثمان کو بہت کم سمجھتے ہو الجائے، محتاط رہو، کہیں وہ تمہاری اور تمہارے سپاہیوں کی جلد سے اپنے لیے بڑا خیمہ نہ بنائے۔ حسری پوچھتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو؟ کیا تم عثمان کو میرے قدموں میں گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو اور اپنے قبیلے کو جلتا ہوا دیکھو گے اور اس کی خواتین کو ہماری خدمت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو بران کہتا ہے، میں کونور کے ساتھ اس راستے پر نکلا ہوں، وہی جو ہمیں اپنی قسمت دکھائے گی، ہم سب مل کر دیکھیں گے الجائے۔ الجائے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے مقدر کا تعین میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تم میرے ہاتھوں سے موت کا مزہ چکھو گے۔ ادھر غار میں سب کی موجودگی میں امام صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے گونچا سے پوچھتے ہیں، یعقوب کی بیٹی گونچا، کیا آپ عثمان صاحب کے بیٹے علاؤدین کو 500 درہم مہر کے عوض قبول کرتی ہیں؟ تو گونچا کہتی ہے، میں نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا۔ امام صاحب علاؤدین سے پوچھتے ہیں، عثمان کے بیٹے شہزادے علاؤدین، وعدہ شدہ 500 درہم سونے کے بدلے کیا آپ یعقوب صاحب کی بیٹی گونچا خاتون سے نکاح کرنا قبول کرتے ہیں؟ علاؤدین کہتا ہے، قبول ہے۔ امام صاحب پھر سے پوچھتے ہیں، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو علاؤدین 2 اور مرتبہ کہتا ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح ہونے پر سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ امام صاحب گواہان سے پوچھتے ہیں، کیا آپ سب گواہی دیتے ہیں؟ تو سب کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ دوسری طرف الجائے اپنے ٹھکانے میں سیٹیاں بجا رہا ہوتا ہے اور اگلے پل وہ سب اپنے رقص میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ الجائے کہتا ہے، عظیم پتھروں کو بولنے دو، آسمان کو گانے دو اور زمین کو سننے دو، ان بدبودار جانوروں کی تقدیر کا تعین کیا جائے گا، خون بہنے دو اور ہر طرف پھیلنے دو، گوگ ٹینگری ہمیں راستہ دکھا۔ ان سب کی حرکتیں دیکھ کر بران کو بہت غصہ آتا ہے۔ رقص کے بعد الجائے کہتا ہے، ٹینگری نے اپنا آخری لفظ کہا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بران کے پاس جاتا ہے اور جیسے ہی بران کو مارنے لگتا ہے، بران کہتا ہے، رکو رکو، میں آپ کو وہ الفاظ سناؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ یہ سن کر الجائے مسکراتا ہے اور اسے مارنے کے بجائے اس کی رسیاں کاٹ ڈالتا ہے۔ پھر کہتا ہے، میں متجسس تھا کہ موت کے اتنا قریب انسان کیا کرتا ہے، آ جاؤ بران آ جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیٹھ جاتا ہے اور بران کو پوز اٹھا کر اس کے سامنے بجانے لگ جاتا ہے۔ وہ ساتھ میں اس کی تعریف میں کہتا ہے، سنو الجائے سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ تم نے کس چیز پر بھروسہ کیا اور میدان میں نکلے؟ مجھ سے دور رہو اور میرے قریب مت آنا، تم لومڑی کی کھال پہنے ہوئے کتے کی طرح ہو۔ یہ سننے کے باوجود الجائے ہنستے ہوئے کہتا ہے، اس عثمان کے کتے کو دیکھو، اس کی حالت تو دیکھو جو کتے سے بھی بدتر ہے۔ بران کو پوز بچاتے ہوئے کہتا ہے، الجائے تم بدبودار لومڑی ہو، تم صرف اس سرزمین پر سو سکتے ہو جس پر تم نے اپنی نظریں رکھی ہوئی ہیں، اگر تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو جان لو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر الجائے خوب ہنستا ہے اور بران کے پاس آ کر کہتا ہے، بران میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تم سے پیار ہے، ہمارے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو سپاہیوں، ہم اپنے پیٹ کا لقمہ ان کے ساتھ بانٹیں گے۔ سپاہی حسری کو بھی کھول دیتے ہیں اور الجائے بران کو قریب کرتے ہوئے کہتا ہے، بران مت بھولنا، جس چیز نے تمہاری جان بچائی وہ تمہارے ہاتھ نہیں تھے، تمہاری تلوار
نہیں تھی بلکہ تمہارے الفاظ تھے اور میرا پیار تھا۔ غار میں نکاح کے بعد سب لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ امام صاحب دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے رب ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا تارا بنا دے اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا، آمین آمین آمین۔ دعا کے بعد سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور علاؤالدین آگے بڑھ کر عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے، اللہ آپ کو ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ پھر بالا خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے تو وہ کہتی ہیں، یہ مبارک اور بابرکت ہو بیٹے۔ گونجا بھی آگے بڑھ کر عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے اور عثمان صاحب اس سے مبارکباد دیتے ہیں اور خان علاؤالدین سے ملتے ہوئے کہتا ہے، آپ سے محبت کی جنگ میں بھی تم ہی فاتح رہے۔ جواباً علاؤالدین کہتا ہے، ہاں میرے پیچھے پہاڑ جیسا بھائی جو ہے۔ انہیں ملتا ہوا دیکھ کر فاطمہ کہتی ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم مجھے بالکل بھول گئے ہو۔ تو علاؤالدین کہتا ہے، کیا ہم تمہارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں بھلا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فاطمہ سے پیار کرتے ہیں۔ بالا خاتون کنگن گونجا کو دیتے ہوئے کہتی ہیں، مت بھولنا اب سے تم میری ایک اور بیٹی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے کنگن پہنا دیتی ہیں اور مزید کہتی ہیں، میرا رب آپ کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنائی۔ اس پر گونجا ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ریلچم کہتی ہے، آپ سے مشکل وقت میں ملاقات ہوئی، اگلا وقت آسان ہوگا انشاءاللہ۔ بالا خاتون کہتی ہیں، گونجا جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو تمہاری ایک شاندار شادی کی تقریب ہوگی انشاءاللہ، تم بالکل فکر نہ کرو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تم ہماری بیٹی ہو، ہاں اب ہم اس حالت میں ہیں کیونکہ تمہارے بابا غفلت میں پڑ گئے ہیں، ہم پر الزام نہ لگانا ورنہ ہم اصول کے مطابق آپ کے خیمے میں آ کر آپ کا ہاتھ مانگتے۔ تو گونجا کہتی ہے، عثمان صاحب میں جانتی ہوں، کاش میری ماں اور بابا اپنے عزائم کے سامنے شکست نہ کھا چکے ہوتے اور کاش میرے ساتھ ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مگر کوئی بات نہیں، مجھے اپنے راستے اور اپنے ساتھی کا یقین ہے۔ یہ سن کر سب مسکرا دیتے ہیں۔ ادھر الجائے کے ٹھکانے میں الجائے حسریو اور بران کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ حسریو کہتا ہے، ہاں تو بتاؤ الجائے، کیا ہم ابراہیم صاحب کو عثمان کی قید سے چھڑا لیں گے؟ جواباً الجائے کہتا ہے، ہم انہیں بچائیں گے، جنگ کی قیمت یہی ہے۔ پھر ایک خط اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، جب یہ پیغام الخانی ریاست کے گورنر تک پہنچے گا تو کونیا سے ایک لشکر نکلے گا اور ان بدبودار زمینوں کو اپنے گھوڑوں کی نالوں سے رونٹ ڈالے گا، پھر عثمان اور اس کے بچوں کا انجام ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر بران پریشان ہو جاتا ہے اور الجائے آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، تم لوگ کھانا کھاؤ۔ غار میں گونجا علاؤالدین سے کہتی ہے، مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا علاؤالدین۔ تو علاؤالدین کہتا ہے، ہماری شادی جو پہلے آسمان پر ہوئی تھی اب زمین پر ہو گئی ہے، ہم شادی کر چکے ہیں، ہم ایک ہو گئے ہیں، موت کے سوا کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ گونجا کہتی ہے، میں نے ہمیشہ کہا یہ مشکل ہوگا لیکن میں نے اتنا کبھی نہیں سوچا تھا، میں نے اپنی ماں اور بابا کو چھوڑ دیا، سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ کہتے ہوئے گونجا غمگین ہو جاتی ہے اور مزید کہتی ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں، مجھے غلط مت سمجھنا علاؤالدین، لیکن میرا دل انگاروں میں جل رہا ہے، میرا دل ایسے جل رہا ہے کہ۔ تو علاؤالدین سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، گونجا میرا گلاب، تمہارے دل میں جلنے والے انگارے مجھے راکھ میں بدل دیتے ہیں، میری خاتون، میں ہمیشہ یہاں ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہارے بابا کی طرح تمہاری حفاظت کروں گا، تمہاری ماں کی طرح شفقت بھرا پیار دوں گا، تمہیں کبھی کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ جواباً گونجا کہتی ہے، اور جب تک میرا دل دھڑکتا رہے گا اور جان باقی رہے گی آپ سے ہی پیار کروں گی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی میرے حضور۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ علاؤالدین کے گلے لگ جاتی ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس بولم کا لاسٹ پارٹ اور ساتھ میں ٹریلر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔